بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 8 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہارون افتخار قریشی، شہر اقتدار سے۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام کا ماحول ہے اور پوری دنیا کی نظر اس وقت پاکستان پہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ کس رخ جا رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ہر بندہ اپنے سوچ کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق اس کو، مختلف جماعتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر حیدر سیالوی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی بحران چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہی جو پاکستان میں بھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ان کا پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا، اور آزاد کشمیر میں بھی تقریباً 32 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے مصروفیت میں سے وقت نکالا، اور دوسرا آپ ریسنٹلی عمرے پہ بھی گئے تھے، اس کے بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، تو ابھی جزاک اس اللہ۔ وقت پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحکام، سیاسی بدامنی کا جو ماحول ہے، جس سے اس وقت پاکستان کا ہر طبقہ متاثر ہے، بالکل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس کا ذمہ دار پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ کبھی جنرل جیلانی کے دفتر کے باہر 3 3 گھنٹے میاں صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کھڑے ہوتے تھے پھولوں کا گلدستہ لے کے، اور بیٹا کہتا تھا کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں، کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں، اور وہ بے شرم آدمی جانتے ہوئے کہ بھی یار مجھے تذلیل کر کے بھیجا جا رہا ہے، اگلے دن پھر آ جاتا تھا، بیٹے کے لیے الگ گفٹ لاتا تھا، جنرل صاحب کے لیے الگ گفٹ لاتا تھا۔ خیر انہیں ترس آیا، انہوں نے بلایا میاں صاحب کو اور کہا کہ یار ٹھیک ہے بیٹھو۔ اتنے میں ویٹر آتا ہے اور چائے سرو کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کے پرانے دور کی روایات آ رہی ہیں کہ جو ویٹر ہوتا تھا اس نے دستار پہنی ہوتی تھی، شیروانی پہنی ہوتی تھی، ویسٹ کوٹ ہوتا تھا۔ ہاں ویسٹ کوٹ ٹائپ کا بھی پہنا ہوتا تھا اگر گرمیاں ہو تو ویٹر جب چائے دینے کے لیے جھکتا ہے تو جنرل صاحب جو ہے اس کی پگڑی اتار دیتے ہیں اور میاں صاحب کے سر پہ لگا دیتے ہیں اور اسے غور سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب میاں کو پتہ ہے میری توہین ہوئی ہے، لیکن بے شرم آدمی تھا، اس نے کچھ نہیں بولا، اس کا منہ چٹا تھا، سرخ لال ہو گیا۔ جب جنرل صاحب نے دیکھا کہ 2 منٹ تک کچھ نہیں بولا تو اپنے دوست کو مسکرا کے کہتے ہیں کہ یار اس دے سر تے پنجاب دی دستار بہو سجے گی۔ اس طریقے سے میاں صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ، اس کے بعد وزیر اعلیٰ لگے، اور اس کے بعد بوٹ تبدیل ہوتے رہے، پالش ہوئی تھی، اور وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد چوتھے 5ویں نمبر کے بندے کو اٹھا کے ہمیشہ سے چیف لگایا گیا، ان کی جانب سے بھی، بھٹو صاحب کی جانب سے بھی، باقیوں کی جانب سے بھی، کہ یہ ان پر احسان ہوگا اور یہ احسان مند رہیں گے، اور انہوں نے جو چن انہوں نے چاڑا تھا وہ انہوں نے ان کے ساتھ چاڑا۔ پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھیں دوسری باری آ جاتی، آپ بلکہ اس سے پہلے بھٹو صاحب کو دیکھیں کس طریقے سے جنرل ایوب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور بعد میں عمران خان صاحب کو دیکھیں تو کس طریقے سے پاشا صاحب کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تینوں پارٹیاں جو اقتدار میں رہی ہیں 5 سال بوٹ پالش کرنے کا کردار ادا کرتی ہیں، اور 5 سال پھر اسی فوج کی اوپر تبرہ کرتی ہیں۔ بھئی فوج سے تو مجھے اس کے 2 4 جنرل آفسر سے اختلاف ہوگا، بٹ اختلاف یہ ہے کہ جناب آپ کیوں گیٹ نمبر 4 کو جا کے کھٹکھٹاتے ہیں؟ اختلاف یہ ہے کہ جناب آپ کیوں ان سے جا کے بھیک مانگتے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل، جمہوریت کو چلنا چاہیے، تو سر آپ پھر ایک جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئیں، یہ نہیں کہ 5 سال ملک کے باہر بیٹھ کے اداروں پہ بکواس کی جائے، 5 سال آ کے پھر اداروں کے بوٹ پالش کیے جائیں۔ اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتی، اور اداروں سے بھی مجھے ہمیشہ سے گلہ رہا ہے کہ جن گاؤں میں گھسیٹوں کو آپ لے آتے ہیں سامنے، اس سے بہتر ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیا کریں، نہ دیکھا کریں کہ کون اچھے چمکاتا ہے بوٹ جو ہے، نہ دیکھا کریں کہ جناب کون اچھی پالش کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے لیے جو بھی بہتر ہے عوام اس کا فیصلہ کرے گی، بس دیٹس اٹ۔ تو اس ساری سینیریو کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ بشمول اسٹیبلشمنٹ
اور بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، یہ سب ذمہ داران ہیں. آج پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا کہ 3 کروڑ بندہ آپ کا سیلاب کی زد میں ہے، اور حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے باز نہیں آ رہے. ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ملک آپ کا ڈی سٹیبل ہونے جا رہا ہے، ملک آپ کا جو ہے وہ معاشی طور پہ شدید فقدان کا شکار ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک باجوہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، باجوہ خان کے پیچھے لگا ہوا ہے، خان میاں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا، جیسے موجودہ جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے پاکستان کے اندر، جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں، اس وقت ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، اور پوری پارٹی سینئر قیادت ہے، ان کی طرف سے فوج پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے، بالخصوص جو آرمی چیف ابھی تک باجوہ صاحب ہیں ان پہ. اگر گزشتہ دنوں ہم پریس کانفرنس سنیں، جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ دن کی روشنی میں ہم پہ تنقید کرتے ہیں اور شام کو بیک ڈور آ کے ہم سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو جو ان کی طرف سے عوام میں ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے فوج کے مخالف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اس چیز سے کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ عوام کو آپ گراؤنڈ ریئلٹی بتائیں کہ انہی کے جوتے پالش کر کے آپ نے نون لیگ کے اوکاڑے، دیپال پور اور پنجاب کے کئی ایم این ایز کو ان کی پرانی ویڈیوز دکھا کے بٹھا دیا تھا. ٹمن کے ایک ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کو آپ نے زبردستی بٹھا دیا تھا، اس کے پتہ نہیں کون سے خود ساختہ کرپشن کے کیسز سامنے لا کے کہ یہ زمینیں آپ نے شو ہی نہیں کیا، آپ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. جس طریقے سے ان کو حکومت دی گئی وہ ایک ناممکنات میں سے تھا، لیکن اسے ممکن بنایا گیا کہ شاید پاکستان کے لیے کچھ کیا جا سکے. اب خان صاحب بیچارے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو سارے ملے الیکٹیبلز، اور اس کے بعد وہ لوگ ملے جو فصلی بٹیرے تھے، جو نون جیتتی ہے تو اس میں بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو وہی اپنا کپڑے بدل کے ادھر چلے جاتے ہیں، اور یہ وہی لوٹے ہیں جو ہمیشہ سے ہر حکومت استنجے کے لیے استعمال کرتی ہے. تو یہاں پر ان کی بیڈ لک سمجھیں یا جو بھی ہے، لیکن اب یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ تنقید کر ہی رہے ہیں تو ایکسٹینشن ان صاحب کو کس نے دی تھی 3 سال کے لیے؟ آپ نے دی تھی. اور پھر کس بیس پہ دی تھی کہ اگلا الیکشن ہوگا تو مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا کے لے جائیں گے؟ تو بھائی جان آپ ماضی میں نہیں دیکھتے مشرف کو کون لایا تھا اور مشرف نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا کہ ضیاء کو کون لایا تھا اور ضیاء نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو آپ جب ایک اللیگل کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شر کے کام سے آپ کو خیر کی توقع ہو؟ تو میں معذرت ہوں.